میں آپ کی جانب سے بھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی اپنے بھائی اظہر صادق صاحب کو اپنے علاقے کی بہترین نمائندگی اور اپنے تعلیمی اداروں کے جو جملہ مسائل ہیں ان کو متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے سامنے رکھ کر لڑنا، احتجاج کرنا، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے حوالے سے میں بالکل ان کو دل کی امی گہرائیوں سے ایک بہترین نمائندہ ہونے کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں یہاں پر چونکہ ہمارے میڈیا نمائندگان بھی موجود ہیں، میں چونکہ جہاں بھی جاتا ہوں ہماری وہ ایک رٹی رٹائی تقریریں بھی ہوتی ہیں، سٹائل بھی ایک ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا روایات سے ہٹ کر بات کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی جائیں آپ لوگوں کے سامنے، یہ ہمارے سامنے ہماری بچیاں، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا کل ہے، میرے سامنے تشریف فرما انتہائی قابل احترام پرنسپل صاحبان، لیکچرر صاحبات، آپ بڑے مقدس پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آزاد کشمیر کے اندر جس کی ٹوٹل آبادی 44 لاکھ ہے، اور اس وقت آزاد کشمیر کے اندر مجھ سمیت آپ سمیت ٹوٹل جو لوگ قیام پذیر ہیں وہ 19 لاکھ کے لگ بھگ بلاغ ہماری آبادی ہے، اور 19 لاکھ میں سے 92 لاکھ 92,000 ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، لگ بھگ 30 وزراء و مشیران حکومت عالمیت ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے جو ہماری موجودہ حکومت ہے یہ کو 15-16 وزیر ہیں، ادروائز ہمیشہ ریاست کے پچھلے 10 سال سے جو آپ دیکھ رہے ہیں 30 وزیر، 20 مشیر، 40 ڈی سی، 50 ایس پی، 18 ڈی آئی جیز، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست جموں و کشمیر کے جو ہمارے پاس درکار جو وسائل ہیں، ان وسائل میں رہتے ہوئے یہ ریاست اب اس بات کی مکمل نہیں ہو سکتی کہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کو انجوائے کریں، اسٹیٹس کو انجوائے کریں، لیکن قوم کو ڈیلیور کرنے کے لیے اور پرفارمنس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے یہ انتہائی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے ہم آلویز جہاں بھی جاتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں بیٹھتے ہیں تو میں ہمیشہ آپ کی بیوروکریسی سے، اپنے آفیسران سے یہ آلویز کہتا ہوں کہ آپ ریاست اس بات کی مکمل نہیں ہو سکتی کہ یہ مزید بوجھ اٹھا سکے۔ ہمارے تمام اداروں نے، تمام وزراء نے اور حکومت میں بیٹھے ہوئے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سب نے مل بیٹھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ جو آنے والا کل ہے اس کو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے۔ شرکائے تقریب دنیا کی مہذب قوموں کا اگر باغور جائزہ لیا جائے تو وہی قومیں ترقی کی منازل کو انہوں نے چھوا ہے جنہوں نے اپنے آنے والے کل کی 10 سال، 20 سال، 50 سال پہلے پلاننگ کی ہو، لیکن بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے میں ہوں یا میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، میں تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام اکابرین کا، تمام جو ہمارے ماضی کے حکمران ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آتا ہوں، میں یہ کہنا بالکل مناسب سمجھوں گا کہ آزاد کشمیر کے اندر چھوٹی سی آبادی میں 180 کالج تو بنا دیے گئے، لیکن وہ مکمل تعلیمی ادارے نہیں بنا سکے اور نہ ہی کسی نے یہ سوچا۔ ہم صرف ہمارے حکمران، ہمارے ممبران اسمبلی اور ہمارے وہ وزراء صاحبان وہ صرف اپنے علاقوں میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اپنے لوگوں کو صرف یہ بتانے کے لیے، تالیاں مروانے کے لیے اور آبے یابے اور چھاوے یہ نعرے لگوانے کے لیے انکمپلیٹ نامکمل تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر جو ہمارا تعلیمی نظام تھا اس کو کھوکھلا کیا، اور آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، باخدا میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، 1.5 سال قبل جب مجھے یہ قلمدان سونپا گیا تو میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کے جو ذمہ داران ہیں، ڈائریکٹر کالجز، ڈویژنل ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن،